الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سورۃ آل عمران کا درس ہمارے پیش نظر ہے۔ حضرت مریم کی والدہ کا ذکر ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ حضرت مریم کی والدہ، ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے ایک منت مانی تھی کہ اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کو تیرے دین کے لیے، تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے انہیں بیٹی عطا فرما دی۔ تو حضرت مریم کی والدہ کو یہ شبہ ہوا کہ بیٹا ہوتا تو میں اسے دین کے لیے پیش کرتی، اب یہ بیٹی ہے، بیٹی کو کیا کروں گی؟ نہ کہیں بھیج سکتی ہوں، نہ کسی مسجد کا خادم بنا سکتی ہوں، نہ کسی خانقاہ میں بٹھا سکتی ہوں۔ تو اس پر اللہ جل شانہ نے بڑا ہی عجیب جواب دیا ہے، جس کو عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جو بیٹا تو نے مانگا تھا وہ اس بیٹی کی طرح نہیں تھا جو ہم نے تجھے دی۔ تو بسا اوقات دینی معاملات میں بیٹیاں بیٹوں سے بڑھ جاتی ہیں، جیسے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پہ بیٹے کی بجائے بیٹی عطا فرمائی۔ ویسے بھی بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اس لیے اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو ان لوگوں کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، ان کے چہرے کے اوپر جو ہے سیاہی نہیں چھانی چاہیے، چہرے پر مرجھاہٹ نہ ہو، اظہار خوشی ہو۔ جیسے ہم بیٹوں کے پیدا ہونے پہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، بیٹی کی پیدا ہونے پر بھی ہم خوشیاں منائیں اور لوگوں کے گھر میں مٹھائی بھیجیں، اور اللہ کی اس رحمت کو خوشی خوشی قبول کریں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس عورت کے ہاں پہلی مرتبہ بیٹی پیدا ہو، یعنی پہلی اولاد، پہلی بیٹی پیدا ہو، وہ عورت بڑی بابرکت ہوتی ہے۔ اس کے بعد نظر کا مسئلہ بیان کیا، یہی کہ جو انہوں نے نظر مانی تھی۔ نظر کا مسئلہ یہ ہے کہ نظر صرف اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے نظر ہرگز جائز نہیں، کیونکہ نظر ایک عبادت ہے اور عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ وہ جب بھی مریم کے حجرہ میں جاتے ہیں تو بے موسم پھل پاتے ہیں، نہ وہ پھل بازار میں ہے نہ اس کا موسم ہے۔ بڑے حیران ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کہاں سے ہے؟ وہ کہتی ہیں اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ جب اس حالت کو اور اس کیفیت کو بار بار دیکھا تو حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی اہلیہ بھی بوڑھی اور ایسی تھی کہ ان سے اولاد ہونے کا امکان نہیں تھا۔ جب یہ کیفیت دیکھی تو قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے ہو کر حضرت زکریا نے ہاتھ بلند کر لیے، اے اللہ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے بھی تو اپنے خزانوں سے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو اس لیے بندے کو ہر حال میں اللہ سے مانگنا چاہیے، کسی بھی عمر میں، کسی بھی حالت میں بندے کو اپنے رب سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ولی کی کرامت دیکھ کر ولی سے نہیں مانگنا، ولی کی کرامت دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا ہے، یہ مسلمان کا شیوہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ کو بیان کیا کہ فرشتے نے جب یہ کہا کہ میں آپ کو اللہ کی طرف سے بیٹا دینے آیا ہوں تو ان کی والدہ حضرت مریم پریشان ہو گئیں۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، مجھے کیسی اولاد ہوگی؟ مجھے تو کسی انسان نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ نے جواب میں فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، ہم جیسے چاہتے ہیں ویسے ہی پیدا کرتے ہیں۔ اذا قضى امرا، جب ہم کسی معاملے کے لیے ارادہ کر لیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بیان کہ وہ کلمہ کن سے بغیر کسی ظاہری سبب کے پیدا ہو گئے۔
یہ تینوں واقعات چونکہ عجیب تھے، اس لیے ان تینوں واقعات کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہودیوں کا مکر بیان کیا کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ بچانا چاہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان عیسائیوں نے اور ان یہودیوں نے تدبیر اختیار کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ قتل کرنے کی تدبیر کر رہے تھے، اللہ بچانے کی تدبیر کر رہے تھے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔